السلام علیکم سامعین، 4 جمادی الاخری ہے، 28 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے رائن سماج کی تعلیمی بیداری کانفرنس۔ دراصل دارالحکومت دہلی کے جماعت اسلامی کے دفتر کی احاطے میں واقع افضل حسین آڈیٹوریم میں رائن سماج کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ایک بڑا پروگرام ہوا ہے، جس کی صدارت نامور عالم دین مجلس دعوت الحق کے چیئرمین مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی دامت برکاتہم نے کی ہے۔ مولانا کا ویڈیو بیان ہم مکمل اخیر میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک بیان ہمدرد کے مفتی عامر قاسمی نے کیا ہے، ان کا بیان بھی ہم اخیر میں ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے۔ اس کی نظامت جناب حامد علی نے کی ہے اور صابر علی نے شکریہ ادا کیا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ جناب شکیل صاحب نے اس کے لیے بڑی مہم چلائی ہے۔ جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں اور تصاویر میں دیکھ رہے ہیں، یہاں رائن سماج کے بہت ہی اہم لوگ شریک ہوئے ہیں، اور جس طرح عہد اور حلف یہاں تعلیم بیداری کا لیا گیا ہے وہ یقیناً قابل قدر ہے اور مسئلہ جمیلہ ہے، اور اس کا پیغام پورے ملک میں جائے گا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو ہر خلیفہ کا ایک دستور تھا، اور جو آج بھی چلا آ رہا ہے کہ وہ قوم کو ایڈریس کرتا تھا۔ صدر بننے کے بعد قوم کے نام، ملک کے عوام کے نام ایک ایڈریس، ایک خطاب۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے اور جہاں حضرت عمر بیٹھتے تھے اس سے نچلی والی سیڑھی پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، اور انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ انتم، پہلی بات تو یہ کہی انہوں نے کہ دیکھو مجھ سے پہلے جو خلیفہ بنائے گئے وہ پہلے ہوم ورک کر کے آتے تھے، تیاری کر کے آتے تھے، اور مجھے بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، صرف ایک سینٹنس، کہ انتم الی امیر فعال احوج الیکم من امیر قوال، یہ کہا اور بیٹھ گئے۔ اور اس سینٹنس کے معنی یہ ہیں کہ تقریر گھنٹوں کی ہوتی رہے، ٹھیک ہے، ایک تقریر ہو جائے گی بہت فراٹے دار، لیکن تمہیں جو ضرورت ہے مقرر سے زیادہ، تقریر کرنے والے سے زیادہ تمہیں ضرورت ہے ایکٹیو خلیفہ کی، کام کرنے والے کی۔ تمہیں زیادہ ضرورت وہ ایکٹیو کی ضرورت ہے، بھلے تقریر نہ کرے لیکن وہ ایکٹیو، وہ پوری قوم کو جوڑے۔ تو میں خاص طور پر اپنے مکرم دوست جناب شکیل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ 2006 کے بعد 2022 میں ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دونوں ہی بھول گئے ایک دوسرے کے نمبر۔ بڑی چاہت تھی ان کی اس وقت بھی 2006 میں کہ برادری کو جوڑا جائے، کچھ کوششیں بھی ہوئیں۔ تو دیکھیے کوششیں کچھ لوگوں کی نظر آتی ہیں، یہ عمارت ہے، اور ہر عمارت، وہ چاہے تاج محل ہو، لال قلعہ ہو، قطب مینار ہو، جامع مسجد ہو، کوئی سی بھی، آپ کا گھر ہو، میرا گھر ہو، چھوٹا گھر ہو، بڑا گھر ہو، اس کی دیواریں نظر آتی ہیں، اس پہ جو بھی رنگ و روغن اور جو چیزیں، اس کو جو ڈیکوریشن ہے وہ سب نظر آتا ہے، اور ہر آدمی کہتا بھائی ماشاءاللہ بہت عمدہ گھر ہے، بھائی بہت عمدہ گھر ہے، بھائی کیا کہنے، ماشاءاللہ بہت اچھا مکان بنایا آپ نے، بہت اچھی عمارت ہے، لال قلعہ، جامع مسجد، کیا کہنے۔ یہ جس عمارت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں
کیا کہنے صاحب اس عمارت کے، لیکن کچھ اینٹیں وہ ہیں جو ان دیواروں کے نیچے دبی ہوئی ہیں، جو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن انہی پر پوری عمارت قائم ہے، پوری عمارت انہی پہ قائم ہے۔ اگر ہر اینٹ یہ طے کر لے اور اصرار کرے کہ مجھے ظاہر کیجیے، مجھے ظاہر ہونا ہے، مجھے صدارت کے مقام پر اور مجھے نظامت کے مقام پر اور مجھے اس مقام پر لایا جائے کہ ہر آنے والا وہ اگر بہار سے آ رہا ہے تو دیکھے، اور جناب اگر بنگال سے آ رہا ہے تو دیکھے، اور لکھنؤ سے آ رہا ہے تو دیکھے، اگر ہر اینٹ یہ اصرار کرے تو ایک عمارت نہیں بن سکتی۔ کچھ اینٹوں کو تو قربانی دینی پڑے گی، اور انہی پر پوری عمارت کی بنیاد ہوتی ہے۔ بہرحال یہ برادری کا جو عنوان ہے اس اجلاس کا، تعلیمی اور سماجی تعلیم، وہ تو اس امت کا، وہ تو اس امت کی پہچان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، 9 منٹ تو آپ اس وقت ہو گئے تھے جب حضرت آدم کا پتلا بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا، لیکن حلف برداری، تاج پوشی، جب آپ دنیا میں آئے، 40 سال کی عمر ہوئی، غار ہیرا میں فرشتہ آیا، اور وہ 5 سینٹنس جو حلف برداری شپث لیتے ہوئے ہوتے ہیں، شپث، ایک سینٹنس چیف جسٹس پڑھتا ہے اور پھر اس کو دہراتا ہے صدر جمہوریہ، ایک سینٹنس پڑھا جبریل امین نے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک سینٹنس آپ پڑھتے گئے، 5 سینٹنس، اب آپ کی حلف برداری ہوئی اور آپ سے کہا گیا کہ آپ جائیے اور اب دعوت دیجیے۔ اس وقت، کہنا یہ، اس وقت مکے میں صرف 17 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ پہلا شخص مکے میں جس نے لکھنا سیکھا وہ ابو سفیان کا باپ حرب ہے، اس کی رشتہ داری یہودیوں کے ہاں ہوئی، تو جہیز میں انہوں نے لکھنا پڑھنا، کچھ حروف جو ہے الف سے یا تک جو تھے وہ سکھائے، وہ پہلا شخص ہے حرب۔ پھر 17 لوگ تھے صرف مکے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، صرف 17 لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہم چھیڑی تعلیم کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایمان والے کو یہ لازم کر دیا اس پر کہ علم کا سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمہ اس کے اندر ایڈیشنل ہے، وہ اپنے آپ آ جائیں گی، حدیث میں نہیں ہے، روایت میں نہیں ہے۔ تو اتنا فروغ دیا آپ نے، اتنا فروغ دیا اور اس طرف اتنی توجہ دلائی کہ جنگ بدر میں جبکہ آپ کی اور پوری قوم کی معاشی اور اقتصادی حالات بہت کمزور تھے، ایک پیسے کی ضرورت تھی، آپ نے جو قیدی آئے تھے مکے سے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ نے یہ کہا ہمارے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو۔ دیکھیے لکھنا عصری علوم تھا، لکھنا عصری علوم میں شامل تھا، آپ نے اس طرف توجہ دی کہ بھئی آپ ہمارے اگر 10 بچوں کو لکھنا سکھلا دیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، 10 بچوں کو سکھا دیجئے، 10 بچوں کو سکھا دیجئے۔ پیسہ بھی لے سکتے تھے آپ، پیسے کی ضرورت تھی، لیکن بھوکا رہ کر، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر
آپ نے تعلیم سکھائی بچوں کو، تعلیم قوم کو۔ ان میں حضرت زید ابن ثابت بھی ہیں جو سب سے بڑے اس وقت ان بچوں میں شامل تھے جنہوں نے قرآن لکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت ہوئی کرتے تھے، انہوں نے عبرانی زبان سیکھی، سریانی زبان سیکھی، 7 زبانیں سیکھی ہیں حضرت زید ابن ثابت نے۔ تو آپ نے عصری علوم کی طرف توجہ دی۔ یہ تعلیم کا قافلہ سیلاب کی طرح چلا۔ اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے، رسول نے اتنی گویا توجہ دلائی اس قدر سیلاب کی طرف سے، سیلاب کی طرح، کہ اسلام اور تعلیم ایک سکے کے 2 رخ بن گئے۔ جتنا تعلیم پر زور دیا ہے قرآن نے، علم پر زور دیا ہے، ایک لفظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہلاکو نے جو بغداد برباد کیا، وہاں بغداد میں ایک لائبریری تھی۔ لائبریری کیا تھی؟ یہ پورا شہر تھا، پورا شہر تھا۔ اس دریائے دجلہ کو، جسے بہت سے لوگ دجلہ بولتے ہیں، اس دریا کو پار کرنے کے لیے ہلاکو نے جو فوجوں کو جو شہر میں لانے کے لیے اس بیت الحکمت جو لائبریری تھی جس کی شروعات ہارون رشید سے ہوئی ہے، اس کی کچھ کتابوں کو دریا میں ڈالا ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ لوگ اور کئی سواریاں ایسی آ رہی تھی، دریا پٹ گیا تھا ان کتابوں سے جو اس بیت الحکمت کی کچھ کتابیں تھیں۔ بعد میں کچھ کتابیں ان میں سے نکالی گئی جس کی تعداد 40 لاکھ تھی۔ ایک لائبریری کی کچھ کتابوں سے دریا پٹ گئے ہیں۔ یہ حال تھا جبکہ یورپ اندھیرے میں تھا، یورپ اندھیرے میں تھا، آپ کے یہاں علم کا غلغلہ تھا۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو بھی طاقت اور قوت اور پاور ہے وہ حاصل کیجئے، طاقت پیسے کی بھی ہے وہ بھی کوشش کیجئے، منع نہیں ہے، اسلام نے منع نہیں کیا۔ جو 10 صحابی ہیں کریم، وہ 10 جو 10 مبشرہ ہیں، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہے۔ ان کی بیوی کا جو 8واں حصہ ہوتا ہے، جب ترکہ تقسیم کیا گیا ہے تو سونا اتنا تھا کہ جو پتھر توڑنے کے لیے کلہاڑا آتا ہے اس سے سونا توڑا گیا ہے۔ پیسہ ہو منع نہیں ہے، آپ کی جیب میں پیسہ ہو منع نہیں ہے، آپ کے بینک میں پیسہ ہو منع نہیں ہے، صرف آپ کے دل میں پیسہ نہ ہو یہ منع ہے۔ تو جناب پاور چاہے ہیلتھ کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی توجہ دلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جہاں پانی نہیں ہے، ریگستان ہے، آپ نے قوم کو ہدایت دی کہ تیراکی سیکھیں، تیراکی اور نشانہ لگانا سیکھیں۔ آپ نے ہدایت دی، مگر ہم بھول گئے، ہم اس پیغام کو بھول گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر کتنا زور دیا، آپ نے خود فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے تو بنا کر بھیجا ہی گیا، معلم بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت سفیان ثوری کی ایک بات نقل کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی تو گاڑی ہائی وے پر بھی نہیں آئی، ابھی تو گلیوں سے گزر رہی ہے، 15-20 منٹ لگتے ہیں پھر جا کے وہ ہائی وے آتا ہے، ابھی تو گلیوں سے گزر رہی ہے جناب۔ تو حضرت سفیان ثوری بڑے مشہور بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، انہوں نے فرمایا وَيْحَكُمْ اطلبوا العلم، دیکھو نادانوں علم حاصل کر لو۔
ایجوکیشن، علم حاصل کر لو. فإنی اخاف، مجھے خطرہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ ان یخرج العلم من عندکم، کہ کہیں علم تمہارے پاس سے نکل نہ جائے، کہیں علم تمہارے پاس سے نکل نہ جائے. فیسیر الی غیرکم، اور وہ غیروں کے پاس پہنچ جائے. علم تمہارے پاس سے نکل کر اور کہیں غیروں کے پاس نہ پہنچ جائے. فتذلون، ذلیل ہو جاؤ گے، بے قدر و بے قیمت ہو جاؤ گے. کچرے کی قیمت ہوگی، کسی بھاؤ بکے گا، اتنی تمہاری بھی نہیں ہوگی. اطلب العلم، علم حاصل کرو. فإنه شرف خیر الدنیا، وہ دنیا کی بھی عزت ہے، اور وہ شرف فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اس کی عزت ہے. علم اور ایجوکیشن سے ہی انسان کی دنیا میں بھی قیمت، اور جتنی ایجوکیشن ہو، جتنا علم ہو، اس کی اتنی ہی قیمت. ہماری قوم، ہماری برادری یوں تو ہر معاملے میں پیچھے ہے، خاص طور سے علم کے میدان میں، لیکن بڑی بڑی علمی شخصیات بھی موجود ہیں، لیکن بکھرے ہوئے ہیں. کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، اور ہمارے سامنے رہ رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. بات وہی ہے کہ میں بھی چھپا رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں داعین ہوں ابھی. بات تو یہ ہے نا. تو آج ایک بہت بڑی کمپنی ہے، بہت بڑی، اس کا نام ہے موچی. وہ نہیں شرما رہا، موچی. ہم جاتے ہیں بنگلور، حیدرآباد، کلکتہ، بڑے بڑے لفظوں میں موچی برانڈ ہے جناب، وہ برانڈ ہے، وہ موچی. وہ نہیں شرما رہا. تو شرم تو غلط کاموں سے ہونی چاہیے نا. یہ تو ایک برانڈ ہے، یہ تو ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس میں ہر دور میں بڑی بڑی شخصیتیں رہی ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں، عظیم المرتبت شخصیتیں رہی ہیں، ہر میدان میں رہی ہیں. صرف ایک نام ذکر کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے امام اعمش. امام اعمش، نام تو ان کا سلیمان ہے، سلیمان بن مہران، لیکن مشہور ہے اعمش کے نام سے. آنکھوں میں ان کی کچھ تکلیف تھی. بہت بڑے محدث، اتنے بڑے محدث کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کا مسلک 1200 سال تک پورے اس بر اعظم میں، ترکی سے لے کر یہاں تک انہی کا مسلک چلتا رہا 1200 سال تک، اور اس کے بعد آج بھی بڑے علاقوں میں انہی کا مسلک مانا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا. وہ بھی ان کے شاگرد ہیں، ان کے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں، فقیروں کی طرح، بھکاریوں کی طرح علم حاصل کرنے میں. امام اعمش بہت بڑے امام. علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر محفوظ ہے تو 6 شخصوں کی وجہ سے ہے. مکے میں فلاں، مدینے میں فلاں، وہاں فلاں، وہاں فلاں، اور کوفے میں امام اعمش. اتنا بڑا امام، اتنا بڑا محدث. وہ آتے تو بڑے بڑے ائمہ کہتے مصحف آ گئے. مصحف یعنی قرآن کریم، ان کی سچائی، صداقت، ایمانداری اور دیانت. اتنا بڑا امام امام اعمش. وہ فرماتے ہیں، اور ان کی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بالعلم اقواما، اللہ نے علم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت دی، رفعت دی، عظمت دی. اور علم نہ ہو تو وَيَزْعُ بِهِ آخرین، ذلیل کیا. اور فرمایا کہ تم لوگ دیکھو کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یرفعنی اللہ بہ، اللہ نے مجھے علم کے ذریعے عزت بخشی ہے. اور یوں فرمایا کہ اگر لولا القرآن وہذا العلم،
اگر قرآن کا اور علم میرے پاس نہ ہوتا، ہزاروں محدث کھڑے ہوتے اور ان کے پاس کوئی کتاب نہ ہوتی اور یہ حدیث بیان کرتے اور وہ نیچے پیچھے چیک کرتے، کوئی ایک لفظ اور ایک حرف کا فرق نہ ہوتا۔ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا محدث فرماتے اگر یہ علم نہ ہوتا تو میرے سر پر سبزیوں کا ٹوکرا ہوتا اور میں ایک سبزی فروش کنجرا ہوتا اگر میں یہ علم نہ ہوتا۔ آج یہ علم کی برکت ہے کہ بڑا بڑا محدث وہ میرے قدموں میں بیٹھا ہوا۔ ہمارے بچے بھی محنت کر کے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر علم میں ضرورت ہے شکیل صاحب جیسے شخصیتوں کی کہ وہ جوڑیں، سب کو جوڑیں، سب کو اکٹھا کریں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین۔ میں بھی ایک شعر کہہ دوں ان کی سمجھے تقریر میں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ وآخر دعوانا، ہم سب جانتے ہیں وہی اول اقرا ہے جس نے پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ پروگرام بھی تعلیمی بیداری سے متعلق ہے۔ تو ہماری جو کوشش ہونا چاہیے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا اور تعلیم کے اندر کوئی فرق نہ کرنا۔ تعلیم سب کے لیے ضروری ہے، بیٹا بیٹی اور دین اور دنیا، یہ بڑا ایک ڈفرینس پیدا کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ تعلیم تعلیم ہے، جہاں آپ کو اللہ اور رسول کا تعارف ہو وہ تعلیم ہے۔ تو ہمیں اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم، تو ہمیں دونوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور آج کے وقت میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رسول کا تعارف کے ساتھ ساتھ دنیاوی تقاضوں کے ساتھ چلنے والے بنیں۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں، اجتماعی بھی انفرادی بھی، اور اپنے علاقے کے اندر جو بچے پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ اسکالرشپ وغیرہ کا انتظام کریں، اور ان کی تعلیم صرف مال کی کمی کی وجہ سے نہیں رکنا چاہیے۔ ہمیں بہت زیادہ خرچ کرنے کی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، تو ہمیں چاہے امداد کے طور پر یا کسی اور مد میں خرچ کرنا پڑے، ہم ٹیلنٹ سرچ کریں، اس کے لیے ہم پروگرام رکھیں، اور مشاورت کے ساتھ جو لوگ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں یا ان کے اندر جذبہ ہے، تو جو بھی جیسا بھی کر سکتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے چاہے پروگرام کرنا پڑے، چاہے ٹیلنٹ سرچ کے لیے کوئی آپ کو کوئی کمپٹیشن رکھنا پڑے، وہ آپ کریے۔ اور آج کا جو وقت ہے وہ وقت ہے آپ کے پاس ہنر کیا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو اور واضح کر دوں، بی اے بی ایس سی وغیرہ اور ایک سائنس اسٹریم وغیرہ، ہمارے بچے جو اسکول کالج میں جا رہے ہیں ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کس اسٹریم میں جائیں، ہم سائنس میں جائیں، کامرس لیں، یا ہم آرٹ میں چلے جائیں۔ جو بچے آرٹ میں جا رہے ہیں ان کے پاس ویژن نہیں ہوتا کہ ہم بی اے بی ایس سی ایم اے کرنے کے بعد ماسٹر کر لیا، اب ہم کیا کریں، عمر ہو جاتی ہے، وسائل نہیں ہوتے، نوکری کی تلاش ہے۔ تو ہم ہائی اسکول کے اندر ہی بچوں کی کاؤنسلنگ شروع کر دیں، والدین کے ساتھ ساتھ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو ایسے کورسز کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے ان کے روزگار کے مسائل بھی حل ہوں۔ چھوٹے چھوٹے ڈپلومے ہوتے ہیں، وہ کر کے 2 سال کے 3 سال کے یا 4 سال کا جو ڈپلومہ ہو رہا ہے اس میں اپنا ایڈمیشن لے کر کے کم وقت کے اندر آپ روزگار حاصل کرنے والے کورس کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی فائنینشیل پوزیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے اندر اور شوق ہے، آپ چاہتے ہیں پڑھیں تو آپ آگے پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈسٹینس سے پڑھ لیں، ریگولائز کر لیں، جیسا بھی موقع ہو وہ اس سے ایکسپرٹ سے مشورہ کریں۔